جب تک تم حاملہ نہیں ہو جاتی تب تک تمہیں روز میرے بستر پر تیار ہو کے لیٹنا ہوگا۔ میں ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا چاہتا اور مجھ سے کسی رحم کی امید نہیں رکھنا۔ اور 6 مہینے کا یہ کانٹریکٹ ہے، تمہیں اس سے پہلے حاملہ ہونا ہوگا۔ اس کے بدلے میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ درِ فشاں کے سامنے ڈری سہمی کھڑی تھی۔ مجھے منظور ہے، اور میری دادی کا علاج بھی کروا دیں۔ وہ آنکھوں میں نمکین پانی لیے اس کانٹریکٹ کو سائن کر گئی تھی۔ نکاح کے بعد جب سائم خان گھر آیا تو درِ فشاں گلابی کلر کی شارٹ نائٹی پہنے اس کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا یہ روپ دیکھ سائم کے اعصاب تنے۔ وہ خود کو بے لباس کرتا اس کے اوپر جھکا تھا اور اچانک ہی ایک جھٹکے سے، جب تک تم حاملہ نہیں ہو جاتی تب تک تمہیں روز میرے بستر پر تیار ہو کے لیٹنا ہوگا۔ میں ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا چاہتا اور مجھ سے کسی رحم کی امید مت رکھنا۔ درِ فشاں پہ 6 مہینے کا کانٹریکٹ ہے، تمہیں اس سے پہلے حاملہ ہونا ہوگا۔ اس کے بدلے میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، اتنا پیسہ دوں گا کہ تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ سائم خان کی سرد اور بے رحم آواز اس بڑے سے عالیشان کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر درِ فشاں کے سماعتوں میں اتری۔ اس کے لہجے میں ایک ایسا تکبر اور حاکمیت تھی جس نے درِ فشاں کے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ اس کے سامنے ایک مجرم کی طرح سر جھکائے ڈری سہمی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ سرد پڑ رہے تھے اور دل پسلیوں سے ٹکرا کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ مجھے منظور ہے۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل ہی سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے پلکیں جھپکائیں، اٹھائیں اور سائم کی پتھریلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور میری دادی کا علاج بھی کروا دیں۔ بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ آنکھوں میں نمکین پانی لیے کانپتے ہاتھوں سے اس کا کانٹریکٹ کو سائن کر گئی۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، اس کا ڈیتھ وارنٹ تھا، اس کی عزت، اس کی انا اور اس کی روح کا سودا تھا۔ لیکن وہ مجبور تھی۔ اس کی بوڑھی دادی جس نے اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دے کر پالا تھا، آج کینسر جیسی موذی مرض سے موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہسپتال کے بستر پر پڑی تھی۔ ڈاکٹرز نے اخراجات کے لیے اتنی بڑی رقم مانگ لی تھی جو درِ فشاں ساری زندگی خون پسینہ ایک کر کے بھی کما نہیں سکتی تھی۔ اور پھر حالات نے اسے سائم خان کے سامنے لا کھڑا کیا۔ سائم جیسے اپنے وراثت بچانے کے لیے فوری طور پر ایک وارث کی ضرورت تھی، لیکن وہ کسی عورت کو اپنی زندگی میں مستقل شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے یہ سودا کیا۔ آج اس کے اس نام نہاد نکاح کی پہلی رات تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ درِ فشاں اس وقت سائم خان کے اس وسیع و عریض بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی۔ اس کے وجود پر لرزہ طاری تھا۔ سائم کی شرط کے مطابق اس نے گلابی رنگ کی وہ شارٹ نائٹی پہن رکھی تھی جو خاص طور پر اسی مقصد کے لیے کمرے میں بھجوائی گئی تھی۔ اس مختصر سے لباس میں وہ خود کو انتہائی غیر محفوظ اور برہنہ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے شرم اور خوف کے مارے اپنے ارد گرد ایک موٹا سا کمبل لپیٹ رکھا تھا اور گھٹنوں میں سر دیے خاموشی سے رو رہی تھی۔ یا اللہ، یہ میں کس آزمائش میں پڑ گئی ہوں؟ کیا میری قسمت میں یہی لکھا تھا؟ اس کے دل سے ایک ہوک سی اٹھی۔ اسے اپنی دادی کا مسکراتا ہوا کمزور چہرہ یاد آیا۔ نہیں درِ فشاں، تم کمزور نہیں پڑ سکتی۔ دادی کی سانسیں چل رہی ہیں، ان کا علاج شروع ہو چکا ہے۔ یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، صرف 6 مہینے کی تو بات ہے۔ اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اچانک کمرے کے دروازے کا لاک گھومنے کی آواز آئی۔ درِ فشاں کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور کمبل کو مزید سختی سے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ دروازہ کھلا اور سائم خان اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا روب اور دبدبہ تھا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور اپنی ٹائی کے گرہ کو ڈھیلا کرتے ہوئے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں نے بیڈ پر سمٹی ہوئی درِ فشاں کا جائزہ لیا۔ سائم کے قدموں کی آہٹ کے ساتھ درِ فشاں کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ سائم بیڈ کے کنارے پر آ کر رکا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور پھر اس کی نظر درِ فشاں پر جم گئی۔ اس نے اس کے گرد لپٹے کمبل کو دیکھا۔ میں نے تمہیں تیار رہنے کا کہا تھا، خود کو اس کمبل میں چھپانے کا نہیں۔
سائم کی آواز میں ایک سرد مہری تھی۔ درفشا نے کانپتے ہوئے لبوں کو دانتوں تلے دبایا اور نگاہیں جھکائے رکھی۔ اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ سائم نے آگے بڑھ کر اس کے قریب جگہ لی۔ اس کی موجودگی کی حدت درفشا کو محسوس ہو رہی تھی۔ سائم کا ہاتھ آگے بڑھا اور اس نے درفشا کے کاندھے کو چھوا۔ درفشا کے پورے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ تم جانتی ہو نا کہ تم یہاں کیوں ہو؟ سائم نے اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے کہا۔ اس کی گرم سانسیں درفشا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ جی؟ درفشا کے منہ سے بمشکل ایک لفظ نکلا۔ سائم کے اعصاب اس وقت پوری طرح تنے ہوئے تھے۔ وہ ایک مضبوط اور پرکشش مرد تھا، اور درفشا جیسی خوبصورت اور نازک لڑکی کا یہ ڈرا سہما ہوا روپ اسے ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا کر رہا تھا۔ مگر اس نے خود پر قابو پایا۔ وہ خود کو اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے بے لباس کردہ اس کے اوپر جھکا، اور اچانک ہی ایک جھٹکے سے اس نے درفشا کے گرد لپٹا ہوا وہ کمبل کھینچ کر دور پھینک دیا۔ درفشا کی ایک دبی دبی سی چیخ نکلی۔ وہ بے ساختہ اپنے دونوں بازو اپنے سینے پر باندھ گئی تاکہ خود کو اسی تیز اور چبھتی ہوئی نگاہوں سے بچا سکے۔ اس مختصر سے گلابی لباس میں اس کا دودھیا رنگ اور بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ شرم و حیا سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا اور آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گرنے لگے۔ سائم کی نگاہیں ایک پل کے لیے اس کے سراپے پہ ٹھہری۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر سائم کے اندر بھی ایک طوفان سا اٹھا، لیکن اس نے اپنے جذبات کو حاوی نہیں ہونے دیا۔ اس کے لیے صرف ایک کانٹریکٹ تھا، ایک ضرورت تھی۔ یہ آنسو اور یہ ڈرامے میرے سامنے مت کرنا درفشا۔ سائم نے اس کے دونوں ہاتھ سختی سے پکڑ کر اس کے سینے سے ہٹائے اور انہیں بیڈ پر دبا دیا۔ تم نے یہ کانٹریکٹ اپنی مرضی سے سائن کیا ہے، میں نے تمہیں خریدا ہے۔ اب تم پر میرا حق ہے اور میں اپنا حق لینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کروں گا۔ درفشا نے اپنی آنکھیں سختی سے بھینچ لی۔ اس کی روح تک کانپ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے سائم، آپ کو جو کرنا ہے کریں، لیکن خدارا مجھ سے یہ توقع مت رکھیں کہ میں یہ سب خوشی سے کروں گی۔ میری دادی کی زندگی کی قیمت میری یہ عزت ہے۔ میں نے خود کو بیچا ہے۔ اس کے الفاظ سسکیوں میں ڈوب گئے۔ سائم کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی۔ اس نے اس کی سسکیوں کو نظر انداز کیا۔ اس کے مضبوط ہاتھ درفشا کے نازک وجود پر اپنی حاکمیت قائم کر رہے تھے۔ درفشا نے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ اس نے اپنے دانتوں سے اپنے ہی ہونٹوں کو اس قدر زور سے کاٹا کہ خود کا ذائقہ اس کے منہ میں بھر گیا۔ اس کے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ درفشا کے لیے وہ لمحات کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ وہ ایک بے جان مورت کی طرح لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ جب سائم نے اسے اپنا حق چھینا تو درفشا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب رواں دواں ہو گیا۔ اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ اس کی عزت، اس کا وقار، اس کے خواب، سب اس بڑے سے سرد کمرے کے نظر ہو گئے۔ وہ جسمانی اذیت سے زیادہ اس ذہنی اور روحانی کرب میں مبتلا تھی کہ آج اسے اپنی دادی کی جان بچانے کے لیے کس نہج پر گرنا پڑا۔ سائم اپنا حق وصول کر چکا تھا۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ درفشا پر ڈالی جو بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی گٹھنوں میں چہرہ دیے مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے وجود سے ابھی تک سسکیاں پھوٹ رہی تھیں۔ سائم کو ایک پل کے لیے اس پر ترس آیا، لیکن پھر اس نے اپنے دل کو سخت کر لیا۔ وہ اپنا تولیہ اٹھا کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ باتھ روم کا دروازہ بند ہوتے ہی درفشا نے تکیے میں منہ دے کر ایک لمبی اور دردناک چیخ ماری۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ کیا دادی کبھی جان پائیں گی کہ ان کی دوائیوں کی قیمت کیا ہے؟ کیا وہ کبھی مجھے اس حال میں دیکھ کر زندہ رہ پائیں گی؟ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹا اور بیڈ شیٹ کو اپنے گرد لپیٹ دیا۔ اس کا جسم درد کر رہا تھا، مگر اس کی روح کا گھاؤ اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اذیت ایک رات کی نہیں، یہ 6 مہینے کا عذاب تھا جو اسے ہر رات سہنا تھا۔ اسے ہر رات سائم خان کے بستر کی زینت بننا تھا، بغیر کسی محبت کے، بغیر کسی جذبے کے، صرف ایک وارث پیدا کرنے کے لیے، ایک مشین کی طرح۔ وہ بستر سے اٹھی اور آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر آسمان پر تاریکی چھائی ہوئی تھی، بالکل اس کی اپنی زندگی کی طرح۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور سسکی بھرتے ہوئے بولی، اے میرے رب، مجھے اس آزمائش سے نکالنے کی ہمت دے۔ میری دادی کو صحت دے دے۔
تاکہ میرا یہ سودا، میرا یہ بک جانا رائگاں نہ جائے۔ وہ رات بھر اسی کھڑکی کے پاس زمین پر بیٹھی خاموشی سے روتی رہی، اور اس سرد حویلی کی دیواریں اس کی بے بسی پر خاموشی تماشائی بنی رہی۔ سائم خان کے لیے رات صرف اس کے کانٹریکٹ کی پہلی سیڑھی تھی، لیکن در فشاں کے لیے یہ اس کی زندگی کی وہ تاریک ترین رات تھی جس نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ دن اور رات کا یہ چکر اب در فشاں کی زندگی کا ایک ایسا معمول بن چکا تھا جو کسی اذیت ناک سزا سے کم نہیں تھا۔ 1 مہینہ بیت چکا تھا۔ 30 راتیں، 30 بار خود کو مار کر زندہ کرنے کا عمل۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسے اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہونا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے عکس کو گھور رہی تھی۔ آئینے میں نظر آنے والی لڑکی بظاہر بہت حسین تھی۔ مہنگے زیورات، برانڈڈ میک اپ نے اس کے چہرے کی زردی چھپا دیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس تہہ کے نیچے کتنی ویرانی ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے گہری سرخ رنگ کی لپسٹک اپنے ہونٹوں پر لگائی۔ یہ رنگ اسے پسند نہیں تھا۔ اسے تو ہلکے گلابی شیڈز پسند ہے، مگر سائم خان کو گہرے رنگ پسند تھے، اور اب اس کی پسند ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ اب در فشاں نہیں تھی، وہ سائم خان کی خریدی ہوئی ایک شے تھی، ایک مشین تھی جسے وارث پیدا کرنے کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ تمہیں روز میرے بستر پر تیار ہو کے لیٹنا ہوگا۔ سائم کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے۔ اس کے ہاتھ رک گئے، آنکھوں میں پھر وہی نمکین پانی بھر آیا۔ اس نے نفرت سے خود کو دیکھا۔ کیا فرق رہ گیا ہے مجھ میں اور بازار میں بیٹھنے والی کسی عورت میں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ وہ بھی پیسے کے لیے اپنی جسم بیچتی ہے اور میں بھی۔ بس فرق یہ ہے کہ میرے پاس نکاح نامے کا ایک کاغذ ہے جو اس سودے کو حلال کا نام دیتا ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا در فشاں کہ تم بک گئی ہو۔ اس کا دل چاہا کہ یہ میک اپ نوچ ڈالے، یہ ریشمی لباس پھاڑ پھینکے اور بھاگ جائے یہاں سے، دور، بہت دور۔ لیکن پھر اگلے ہی لمحے اسے اسپتال کے ICU کا وہ منظر یاد آ گیا جہاں اس کی دادی زندگی کی ڈور تھامے لیٹی تھی۔ آج صبح ہی وہ اسپتال سے ہو کر آئی تھی۔ دادی کا کیمو تھراپی کا سیشن چل رہا تھا۔ وہ شیشے کی دیوار کے پار کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ دادی کا چہرہ کمزور ہو چکا تھا، بالوں کی چاندی مزید بڑھ گئی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی چمک تھی جو در فشاں کی ہمت بندھاتی۔ بیٹا تم اتنی کمزور کیوں لگ رہی ہو؟ دادی نے آکسیجن ماسک ہٹاتے ہوئے کمزور آواز میں پوچھا۔ جب در فشاں اندر گئی، در فشاں نے فوراً اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ وہ دادی کو کیسے بتاتی کہ ان کی زندگی خریدنے کے لیے اس نے اپنی زندگی بیچ دی؟ دادی تو یہی سمجھتی تھی کہ در فشاں کی کمپنی نے اسے ایک بڑے پروجیکٹ کے لیے ایڈوانس لون دیا ہے، اور سائم خان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد کی۔ نکاح کی بات تو اس نے سرے سے چھپا رکھی تھی، کیونکہ سائم نے واضح کر دیا تھا کہ یہ شادی صرف کاغذوں کی حد تک اور اس کمرے کی حد تک ہے۔ دنیا کے سامنے وہ صرف اس کی ملازمہ تھی۔ نہیں دادی، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کام کا پریشر تھوڑا زیادہ ہے آج کل۔ اس نے دادی کا جھریوں زدہ چہرہ ہاتھوں میں لے کر چوما۔ سائم صاحب بہت نیک انسان ہے جو انہوں نے اتنی مدد کی، اللہ انہیں خوش رکھے۔ دادی نے دعائیں دی تھیں اور در فشاں کا دل کٹ کے رہ گیا۔ نیک انسان؟ وہ شخص جو ہر رات اس کی روح کو رولتا تھا، جس نے اس کی مجبوری کی بولی لگائی تھی، وہ دادی کی نظر میں فرشتہ تھا؟ ہاں دادی، بہت بہت خیال رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ ہسپتال کی وہ مخصوص بو، دوائیوں اور اسپرٹ کی مہک اب اسے اپنے جسم سے آتی محسوس ہوتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ 2 دنیاوں میں بٹ چکی ہے۔ دن میں وہ ایک فکر مند پوتی ہوتی تھی جو ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتی، رپورٹیں چیک کرتی، اور رات میں وہ سائم خان کے بستر کی زینت بن جاتی۔ ماضی کے دریچے اس کے ذہن میں کھلنے لگے۔ وہ در فشاں جو کتنی خوددار تھی، ماں باپ کے انتقال کے بعد دادی نے اسے پالا تھا۔ غربت تھی، مگر دادی نے اسے کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے سلائی کڑھائی کر کے اسے پڑھایا۔ میری بچی پڑھے گی، افسر بنے گی، دادی ہمیشہ کہتی۔ در فشاں نے بھی دن رات ایک کر دیا، یونیورسٹی میں ٹاپ کیا، BS کی ڈگری لی۔ اس دن وہ کتنی خوش تھی۔
جب اسے خان انٹرپرائزز میں جاب ملی تھی۔ سائم خان شہر کا مانا ہوا بزنس ٹائکون اس کا باس تھا۔ شروع کے 2 مہینے کتنے شاندار تھے۔ وہ اپنی قابلیت کے بلبوتے پر آگے بڑھ رہی تھی۔ اسے سائم خان کی شخصیت متاثر کرتی تھی، اس کا کام کے لیے جنون، اس کی اصول پسندی۔ وہ اسے اپنا آئیڈیل ماننے لگی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس انسان کو وہ اتنا بڑا سمجھ رہی ہے وہ اندر سے اتنا ہی کھوکھلا اور تاجر ذہنیت کا مالک ہوگا۔ پھر وہ منحوس دن آیا جب دادی اچانک بے ہوش ہوئی اور کینسر کا انکشاف ہوا۔ ڈاکٹر نے 40 لاکھ کا تخمینہ بتایا۔ درے فشاں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے پاس تو 40,000 بھی مشکل سے جمع تھے۔ اس نے ہر جگہ ہاتھ پاؤں مارے، قرض مانگا، مگر اتنی بڑی رقم کوئی دینے کو تیار نہ تھا۔ آخری امید سائم خان تھا۔ وہ اس کے آفس گئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں اور بہتی آنکھوں کے ساتھ اس نے ایڈوانس تنخواہ یا قرض کی درخواست کی تھی۔ سائم نے اس کی بات سکون سے سنی۔ اس نے اپنی کرسی پر ٹیک لگائی اور قلم کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں ہمدردی نہیں، ایک موقع پرست کی چمک تھی۔ درے فشاں، 40 لاکھ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ کمپنی پالیسی کے مطابق میں تمہیں اتنا قرض نہیں دے سکتا، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ درے فشاں کی امید دم توڑ گئی۔ وہ اٹھنے ہی والی تھی جب سائم نے اسے روکا۔ لیکن میں ذاتی طور پر تمہاری مدد کر سکتا ہوں، مگر اس کے بدلے مجھے تم سے کچھ چاہیے۔ اور پھر اس نے وہ شرمناک پیشکش رکھی تھی، 6 مہینے کا کانٹریکٹ، ایک وارث، اور بدلے میں دادی کا علاج اور منہ مانگی رقم۔ میرے پاس وقت نہیں ہے شادی بیاہ کے جھمیلوں میں پڑنے کا، اور نہ ہی میں کسی عورت کو مستقل اپنی زندگی کا روپ بنانا چاہتا ہوں۔ مجھے صرف اپنا خون، اپنا وارث چاہیے۔ تم صحت مند ہو، پڑھی لکھی ہو، اور سب سے بڑھ کر ضرورت مند ہو۔ ہم ایک ڈیل کر سکتے ہیں۔ درے فشاں کو لگا تھا کسی نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ اس نے انکار کرنا چاہا، اس کی عزت نے گوارا نہیں کیا تھا، مگر پھر دادی کا چہرہ یاد آ گیا۔ اگر علاج نہ ہوا تو وہ مر جائیں گی۔ وہ اپنی انا کی خاطر دادی کو نہیں مار سکتی تھی، اور اس طرح اس نے اپنی زندگی کا سودا کر لیا۔ خیالوں کا تسلسل دروازہ کھلنے کی آواز سے ٹوٹا۔ درے فشاں چونک اٹھی۔ اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سائم خان کمرے میں داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کی سختی برقرار تھی۔ اس نے ڈھیلی ٹائی اور بازو پر لٹکا کوٹ صوفے پر ڈالا۔ اس کی نظر درے فشاں پر پڑی جو کمرے کے وسط میں کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ سائم نے ایک گہری سانس لی اور اس کے قریب آیا۔ اس کی نظروں نے درے فشاں کے سراپے کا جائزہ لیا۔ آج اس نے گہرے سبز رنگ کا ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ غضب کی حسین لگ رہی تھی، مگر سائم کو اس کے حسن سے زیادہ اپنے مقصد سے غرض تھی۔ آج ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ تھی تمہاری؟ سائم نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا۔ اس کا لہجہ کاروباری تھا۔ درے فشاں نے نظریں جھکا لی۔ جی، تو کیا رپورٹ ہے؟ سائم کی آواز میں بے صبری تھی۔ ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی وقت لگے گا۔ درے فشاں نے بمشکل جواب دیا۔ سائم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ جھنجھلا کر پیچھے ہٹا۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے درے فشاں، میرے پاس ضائع کرنے کے لیے سالوں نہیں ہے۔ مجھے جلد از جلد رزلٹ چاہیے۔ میں نے تمہیں لاکھوں روپے صرف اس لیے نہیں دیے کہ تم یہاں سچ سمجھ کر کھڑی رہو۔ اس کے الفاظ نشتر کی طرح چبھ رہے تھے۔ درے فشاں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ یہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے سائم صاحب، اللہ کی دین ہے، تو دعائیں مانگو اپنے اللہ سے، سائم نے خدا کر کہا۔ کیونکہ اگر یہ کانٹریکٹ پورا نہ ہوا تو میں ڈیل کینسل کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا، اور تم جانتی ہو اس کا کیا مطلب ہوگا۔ تمہاری دادی کا علاج رک جائے گا اور تمہیں یہاں سے خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ درے فشاں کا رنگ فک پڑ گیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، علاج بیچ میں نہیں رک سکتا، وہ مر جائے گی۔ اس کی آواز رن گئی۔ سائم اس کے قریب آیا اور اس کا بازو دبوچ لیا۔ تو پھر مجھے خوشخبری دو، مجھے مایوسی پسند نہیں ہے۔ اس کے لمس سے درے فشاں کے جسم میں کراہت کی لہر دوڑ گئی، مگر وہ ساکت رہی۔ وہ جانتی تھی کہ مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں۔ سائم نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی آنکھوں میں وہی حیوانیت تھی جو درے فشاں کو ہر رات خوفزدہ کر دیتی۔ تو تیار ہوں میں، اس نے لرزتے ہونٹوں سے کہا، اپنی عزت نفس کو ایک بار پھر پیروں تلے رونتے۔ میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ سائم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو اور چہرے پر پھیلا خوف۔ اسے ایک لمحے کے لیے کچھ عجیب سا لگا، شاید ضمیر کی کوئی ہلکی سی خلش تھی، مگر اس نے اسے جھٹک دیا۔ رونا بند کرو، اس نے سختی سے کہا۔
مجھے تمہاری یہ مگرمچھ کے آنسو نہیں دیکھنے. تم ایک بیوی کا کردار ادا کر رہی ہو تو اسے ڈھنگ سے نبھاؤ، کم از کم اس وقت تک جب تک میرا کام نہیں ہو جاتا. اس نے درِ فشاں کو بیڈ کی طرف دھکیلا. درِ فشاں لڑکھڑا کر بیڈ کے کنارے گری. اس نے آنکھیں مینچ لیں. اگلے چند گھنٹے وہی اذیت، وہی گھٹن اور وہی خاموشی چیخیں تھیں. سائن کی موجودگی اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی. ہر لمس پر اسے لگتا تھا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ اسے چھین لیا گیا. وہ بس ذہن میں دادی کا نام دہراتی رہی، خود کو یقین دلاتی رہی کہ یہ سب ایک مقصد کے لیے ہے. جب سب ختم ہوا اور سائن گہری نیند سو گیا تو درِ فشاں دبے پاؤں بستر سے اٹھی. اس کا جسم دکھ رہا تھا اور روح چھلنی تھی. وہ واش روم میں گئی اور شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی. ٹھنڈا پانی اس کے جسم پر گر رہا تھا. وہ اپنی جلد کو رگڑ رگڑ کر صاف کرنے لگی، جیسے وہ سائم کے لمس کے نشان مٹا دینا چاہتی ہو. وہ روتی رہی، سسکیاں پانی کے شور میں دبتی رہیں. یا اللہ بس کر دے، اب اور ہمت نہیں ہے. مجھے اولاد دے دے یا موت دے دے، میں اس گندگی میں مزید نہیں رہ سکتی. وہ فرش پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر روئی. اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک طوائف سے بھی بدتر ہے. ایک طوائف شاید اپنی مرضی سے یا مجبوری سے ہی کام کرتی ہے، مگر اس کا کوئی نہ کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے. اس کی کوئی نہ کوئی اپنی دنیا ہوتی ہے. مگر درِ فشاں کے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں تھا، نہ یہ گھر، نہ یہ شوہر اور نہ ہی یہ جسم. سب کچھ گروی رکھا ہوا تھا. صبح کی پہلی کرن کے ساتھ وہ پھر سے تیار ہو رہی تھی. آنکھوں کے گرد پڑنے والے حلقوں کو کنسیلر سے چھپایا، چہرے پر مصنوعی تازگی لائی، کیونکہ اب اسے ہسپتال جانا تھا، اپنی دادی کے پاس جن کی خاطر وہ ہر رات مرتی تھی. وہ کمرے سے نکلنے لگی تو سائم کی آنکھ کھل گئی. وہ کہنی کے بل لیٹا اسے دیکھ رہا تھا. آج شام تیار ہے نا؟ سائم کی بھاری آواز آئی. اور ڈاکٹر سے دوبارہ ملو، مجھے بہانے نہیں چاہیے. درِ فشاں رکی. اس نے مڑ کر سائم کو نہیں دیکھا، بس سر ہلا دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی. باہر کی کھلی فضا میں آ کر اس نے لمبی سانس لی. گاڑی ڈرائیور کے ساتھ تیار کھڑی تھی. وہ گاڑی میں بیٹھی اور اسپتال کی طرف روانہ ہو گئی. راستے میں اس کا جی بتلانے لگا، سر چکرایا اور ایک عجیب سی کمزوری محسوس ہوئی. اس نے ڈرائیور سے گاڑی روکنے کو کہا اور سڑک کنارے اتر کر کہہ کر دی. ڈرائیور گھبرا کر باہر آیا. میڈم آپ ٹھیک ہے؟ اسپتال جلدی چلیں. درِ فشاں نے پانی کی بوتل سے کلی کیا اور ٹیشو سے منہ صاف کیا. اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. کیا یہ وہ تھا جس کا وہ انتظار کر رہی تھی؟ کیا اس کی دعا قبول ہو گئی تھی؟ یہ صرف ذہنی دباؤ اور رات بھر جاگنے کا نتیجہ تھا؟ اس کے ہاتھ لاشعوری طور پر اپنے پیٹ پر گئے. ایک عجیب سا احساس ہوا. اگر وہ حاملہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس قید سے آزادی کا وقت قریب ہے. اسپتال چلو جلدی، اس نے ڈرائیور سے کہا، مگر اس بار اس کی منزل دادی کا وارڈ نہیں بلکہ گائناکالوجسٹ کا کلینک تھا. ہسپتال پہنچ کر وہ سیدھی لیبارٹری گئی. اس نے ٹیسٹ کروایا. وہ 1 گھنٹہ جو رپورٹ کے انتظار میں گزرا وہ اس کی زندگی کا طویل ترین گھنٹہ تھا. وہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھی مسلسل آیت کریمہ کا ویٹ کر رہی تھی. بی بی، درِ فشاں، نرس نے آواز دی. وہ جھٹکے سے اٹھی اور کاؤنٹر کی طرف بڑھی. نرس نے ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں تھمایا. درِ فشاں کے ہاتھ کانپ رہے تھے. اس نے وہیں کھڑے کھڑے لفافہ کھولا. رپورٹ پر لکھے الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے. وہ حاملہ تھی. اس کے لبوں پر ایک بے اختیار دیوانی سی مسکراہٹ آ گئی. آنکھوں سے آنسو گرے اور کاغذ پر جذب ہو گئے. میں آزاد ہو گئی، اس نے سرگوشی کی. میں نے اپنا حصہ پورا کر دیا. اب مجھے مزید سائم خان کے بستر پر نہیں لیٹنا پڑے گا. اب مجھے مزید نیلام نہیں ہونا پڑے گا. اس نے رپورٹ سینے سے لگائی اور دادی کے وارڈ کی طرف بھاگی. اسے لگ رہا تھا کہ اس کے کندھوں سے منو بوجھ اتر گیا. دادی سو رہی تھی، مگر درِ فشاں نے دور سے ہی انہیں دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، دادی آپ کی زندگی بچ گئی اور میری عزت بھی. اب بس کچھ مہینوں کی بات ہے. جیسے ہی یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا میں اسے سائم خان کے حوالے کر دوں گی اور آپ کو لے کر یہاں سے اتنی دور چلی جاؤں گی جہاں اس منحوس معاہدے کا سایہ بھی ہم تک نہ پہنچ سکے. شام کو جب وہ گھر واپس آئی تو اس کے انداز میں ایک تبدیلی تھی. وہ ڈری سہمی ہوئی درِ فشاں نہیں لگ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا. وہ جانتی تھی کہ آج رات اسے سائم کے سامنے سر جھکا کر نہیں بلکہ سر اٹھا کر کھڑا ہونا ہے. کمرے میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ سائم پہلے سے موجود تھا اور لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا. درِ فشاں کو دیکھتے ہی اس نے گھڑی کی طرف دیکھا. تم لیٹ ہو آج، اس نے سخت لہجے میں کہا. درِ فشاں نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ سیدھی اس کے پاس گئی اور اپنے پرس سے وہ کاغذ کا ٹکڑا نکال کر سائم کے لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پر رکھ دیا. سائم نے چونک کر اسے دیکھا، پھر کاغذ کو. اس نے رپورٹ اٹھائی اور اس پر ایک نظر ڈالی. اس کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے.
سختی کی جگہ فاتحہ نے مسکراہٹ نے لے لی. اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی. تم؟ سائم نے کھڑے ہو کر در فشاں کو دیکھا. تم نے کر دکھایا. اس کے لہجے میں پہلی بار نرمی تھی، شاید خوشی بھی. وہ آگے بڑھا اور در فشاں کے کندھوں کو تھامنا چاہا تھا، جیسے وہ اسے گلے لگانا چاہتا ہو، یہ شاید شاباش دینا چاہتا ہو. لیکن در فشاں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اسے روک دیا. اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی، ویسے ہی سرد مہری جو سائم کی آنکھوں میں ہوا کرتی تھی. کانٹریکٹ کی پہلی شرط پوری ہو گئی ہے سائم صاحب. در فشاں کی آواز سپاٹ اور مضبوط تھی. اب دوسری شرط کی باری ہے. آج سے، ابھی سے مجھے آپ کے بستر پر لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے. سائم کے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے. وہ حیرت سے در فشاں کو دیکھنے لگا. یہ وہ لڑکی نہیں تھی جو کل تک اس کے سامنے کانپ رہی تھی. اور ہاں، در فشاں نے مزید کہا، میری دادی کے علاج کے لیے بقیہ رقم کل تک ہسپتال کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جانی چاہیے. مجھے اب ایک دن کی بھی تاخیر برداشت نہیں ہوگی. اس نے سائم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا. کیونکہ اب میں صرف آپ کی ملازمہ یا خریدی ہوئی عورت نہیں ہوں سائم صاحب، میں آپ کے ہونے والے وارث کی ماں ہوں، اور اس بچے کی حفاظت کے لیے مجھے ذہنی سکون کی ضرورت ہے. اس لیے آج سے یہ راتیں، یہ اذیتیں اور یہ جبر سب ختم. یہ کہہ کر در فشاں نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور صوفے کی طرف بڑھ گئی، جہاں اسے تکیہ رکھا اور لیٹ گئی. سائم خان وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا. اس کے ہاتھ میں رپورٹ تھی، ہونٹوں پر ایک ادھوری مسکراہٹ، لیکن آنکھوں میں ایک نئی حیرت. اس نے آج تک در فشاں کو کمزور سمجھا تھا، لیکن آج اسے احساس ہوا کہ جس عورت نے اپنی دادی کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگا دی، وہ کتنی طاقتور ہو سکتی ہے. کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی پچھلی راتوں جیسی نہیں تھی. اس میں در فشاں کی جیت کی گونج تھی اور سائم خان کے لیے ایک خاموش پیغام کہ پیسے سے جسم خریدا جا سکتا ہے، مگر روح اور عزت پر حاکمیت نہیں جمائی جا سکتی. صبح کا وقت تھا. ڈائننگ ٹیبل پر انواع اقسام کے کھانے سجے تھے، مگر در فشاں کا دل متلا رہا تھا. وہ اپنی پلیٹ میں کانٹے سے آملیٹ کے ٹکڑے کر رہی تھی، مگر کھانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی. سائم جو اخبار پڑھنے میں مگن تھا، اس نے کھنکیوں سے اسے دیکھا. اس نے اخبار تہہ کر کے ایک طرف رکھا اور جگ سے تازہ جوس کا گلاس بھرا. یہ پی لو. اس نے گلاس در فشاں کی طرف سرکایا. تم نے ناشتہ بالکل نہیں کیا. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پروٹین اور وٹامنس کی کمی نہیں ہونی چاہیے. در فشاں نے ایک نظر سائم کو دیکھا، پھر گلاس کو. مجھے طلب نہیں ہے، اس نے آہستہ سے کہا. طلب کا سوال نہیں ہے در فشاں، ضرورت کا ہے. سائم کے لہجے میں سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی فکر مندی تھی. تم اکیلی نہیں ہو، ایک جان تم سے جڑی ہے، اس کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے. در فشاں کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری. آپ فکر نہ کریں سائم صاحب، آپ کی انویسٹمنٹ محفوظ ہے، میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی. سائم کے چہرے پر ناگواری کا سایہ لہرایا. وہ جانتا تھا کہ در فشاں کا اشارہ کس طرف ہے. اس نے گہری سانس لی. میں صرف بچے کی بات نہیں کر رہا، تمہاری صحت بھی اہم ہے. تم بہت کمزور ہو گئی ہو. اس نے زبردستی گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا. سائم کا یہ بدلا ہوا روپ در فشاں کو سمجھ نہیں آیا. کیا یہ صرف اس لیے تھا کہ وہ اس کے والد کی ماں بننے والی تھی، یا واقعی اس پتھر دل انسان کے اندر کوئی گوشت پوش کا دل دھڑکنے لگا؟ گزرتے دنوں کے ساتھ سائم کی توجہ بڑھتی جا رہی تھی. وہ خود اس کی دوائیوں کا چارٹ چیک کرتا، ڈاکٹر کی ہر اپائنٹمنٹ پر اپنے مصروف شیڈول کو ترک کر کے اس کے ساتھ جاتا. رات کو اگر در فشاں کو نیند نہ آتی یا کمر میں درد ہوتا تو سائم جاگتا رہتا. اس نے گھر میں ملازموں کی فوج کھڑی کر دی تھی تاکہ در فشاں کو پانی پینے کے لیے بھی اٹھنا نہ پڑے. سائم جو پہلے سے اس کے حسن کا دیوانہ تھا، اب اسی شخصیت کے دوسرے پہلوؤں سے آشنا ہو رہا تھا. وہ دیکھ رہا تھا کہ در فشاں کتنی صابر لڑکی ہے. وہ تکلیف میں بھی شکایت نہیں کرتی. اس کی آنکھوں میں جو حیا اور وقار تھا، وہ سائم کو اپنے کیے پر پشیمان کرنے لگا. وہ اکثر سوچتا کہ کاش اس نے در فشاں سے یہ سودا کرنے کے بجائے عزت سے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا ہوتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی. در فشاں نے اپنے گرد خاموشی کا ایک ایسا حصار قائم کر لیا تھا جسے توڑنا سائم کے بس میں نہیں تھا. دوسری طرف دادی کی طبیعت میں بہتری آ رہی تھی. در فشاں شروع کے مہینوں میں تو باقاعدگی سے اسپتال جاتی رہی، لیکن جیسے جیسے اس کا پیٹ نمایاں ہونے لگا، اس نے اسپتال جانا کم کر دیا. وہ بہانے بناتی کہ آفس کا کام بہت بڑھ گیا ہے، یا سائم صاحب نے کسی پروجیکٹ کے لیے شہر سے باہر بھیجا. وہ زیادہ تر ویڈیو کال پر بات کرتی اور کیمرہ صرف اپنے چہرے تک رکھتی.
دادی بوڑھی ضرور تھی مگر بیوقوف نہیں. انہیں درفشا کی یہ دوری کھٹکنے لگی. میری بچی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، دادی اکثر نرس سے کہتی. وہ آتی کیوں نہیں؟ اس کی آنکھوں میں وہ پہلے والی چمک نہیں رہی. پھر وہ دن آ گیا جس کا درفشا کو ڈر تھا. وہ 7واں مہینہ تھا. درفشا اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ اس کا فون بجا. ہسپتال سے کال تھی. ہیلو. اس نے گھبرا کر فون اٹھایا. مسز درفشا، آپ کی دادی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی ہے. انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے. ڈاکٹرز انہیں آئی سی یو میں شفٹ کر رہے ہیں. آپ فوراً پہنچے. درفشا کے ہاتھوں سے فون گر گیا. اس کا دماغ سن ہو گیا. اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ڈرائیور کو آواز دی اور گاڑی میں بیٹھ گئی. اس وقت اسے نہ اپنے بھاری وجود کا ہوش تھا، نہ سائم کی ہدایت کا، نہ دنیا کی کسی اور ڈر کا. اس کی طرف ایک ہی منزل تھی. دادی. اسپتال پہنچ کر وہ دیوانہ وار کوریڈور میں بھاگی. اس کا پھولا ہوا پیٹ، اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ، سب کچھ عیاں کر رہا تھا. مگر اس وقت وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. وہ سیدھی آئی سی یو کے باہر پہنچی. ڈاکٹر باہر نکلے. شکر ہے آپ آ گئی. حالت اب خطرے سے باہر ہے مگر انہیں شدید صدمہ پہنچا. وہ آپ کو پکار رہی تھی. درفشا نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا. دادی آکسیجن ماسک لگائے بستر پہ لیٹی تھی. ان کی آنکھیں بند تھی مگر آہٹ پا کر انہوں نے آنکھیں کھول دی. درفشا ان کے قریب آئی اور ان کا ہاتھ تھام لیا. دادی میں آ گئی ہوں، آپ کیسی ہیں؟ دادی نے اپنی کمزور نظریں درفشا کے چہرے سے ہٹا کر اس کے جسم پر ڈالی. ان کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی. درفشا نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کرنے کی کوشش کی مگر 7 مہینے کا حمل چھپانا اب ناممکن تھا. کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی. صرف مشینوں کی بیپ سنائی دے رہی تھی. یہ کیا ہے درفشا؟ دادی نے ماسک ہٹاتے ہوئے نہیں فواز پوچھا. ان کی آواز میں سوال نہیں یا خوف تھا. درفشا کا سر جھک گیا. آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. بولو درفشا، کس کا گناہ ہے یہ؟ کس نے میری معصوم بچی کے ساتھ؟ دادی کا سانس پھولنے لگا. درفشا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. وہ دادی کے قدموں میں بیٹھ گئی. دادی یہ گناہ نہیں ہے، یہ نکاح ہے. میں نے نکاح کیا ہے. نکاح؟ دادی نے بے یقینی سے اسے دیکھا. کب؟ کس سے؟ اب مجھ سے چھپائے کیوں؟ سائم خان سے، درفشا نے سسکتے ہوئے کہا. وہی جن کی کمپنی میں کام کرتی ہوں. سائم خان؟ وہ امیر کبیر آدمی؟ اس نے تم سے چھپ کر نکاح کیوں کیا؟ اور تم تو کہتی تھی وہ بہت نیک ہے، اس نے مدد کی ہے. دادی کے ذہن میں شکوک و شبہات سر اٹھانے لگے. سچ بتاؤ درفشا، کیا قیمت چکائی ہے تم نے میری جان بچانے کی؟ درفشا مزید جھوٹ نہیں بول سکتی تھی. اس کا ضرب ٹوٹ چکا تھا. اس نے روتے ہوئے سارا سچ اگل دیا. وہ کانٹریکٹ، وہ 40 لاکھ، وہ وارث کی شرط، وہ 6 مہینے کی اذیت، سب کچھ. دادی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے چھت کو تکنے لگی. ان کے چہرے پر جو کرب تھا وہ کینسر کی تکلیف سے کہیں زیادہ شدید تھا. یا اللہ، یہ میں نے کیا سن لیا؟ دادی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ پیٹ لیا. میں مر کیوں نہیں گئی؟ میری زندگی کی قیمت تم نے اپنی عزت بیچ کر چکائی. ارے پگلی، میں تو ویسے بھی اپنی عمر سے جی چکی تھی. تم نے اپنا جیون کیوں برباد کیا؟ دادی پلیز، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی تھی. درفشا کے ہاتھ چومتی رہی. یہ سودا نہیں، گھاٹا ہے میری بچی. تم نے ایک مردہ جسم میں جان ڈالنے کے لیے اپنی زندہ روح کو مار دیا. میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، کبھی نہیں. دادی زاروں قطار رونے لگی. ان کا بلڈ پریشر شوٹ کرنے لگا. ڈاکٹرز فوراً اندر آ گئے اور درفشا کو باہر نکال دیا. اس دن کے بعد سے دادی زندہ تو تھی مگر ان کے اندر جینے کی تمنا ختم ہو گئی تھی. وہ درفشا سے بات کرتی تو ان کی آنکھوں میں ایک شرمندگی ہوتی. سائم خان کا نام سن کے وہ منہ پھیر لیتی. دن گزرتے گئے. حمل کے آخری ایام آ گئے. 9واں مہینہ شروع ہو چکا تھا. درفشا کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا. اس کے پاؤں پر سوجن آ گئی تھی اور کمر کا درد اسے چین نہیں لینے دیتا. سائم اب گھر پر ہی رہتا. وہ اپنا آفس گھر لے آیا تھا. وہ درفشا کی تکلیف کو محسوس کرتا. راتوں کو جب درفشا درد سے کراتی تو سائم اٹھ کر اس کے پیر دباتا. پہل درفشا منع کرتی، ہاتھ پیچھے کھینچ لیتی مگر اب اس میں مزاحمت کی طاقت نہیں رہی تھی.
ایک رات بارش ہو رہی تھی تو درفشاں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ سائم اس کے لیے گرم دودھ لے کر آیا۔ درفشاں، اس نے نرمی سے پکارا۔ یہ پی لو۔ درفشاں نے خاموشی سے گلاس لے لیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، سائم نے اچانک کہا۔ وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اور تمہاری نفرت جائز ہے، میں نے جو کیا وہ کوئی انسان نہیں کرتا، میں نے تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ درفشاں نے چونک کر اسے دیکھا۔ سائم خان اعتراف جرم کر رہا تھا؟ لیکن یقین مانو درفشاں، ان پچھلے 9 مہینوں میں نے تمہیں جانا۔ تم صرف ایک خوبصورت عورت نہیں ہو، تم ایک مضبوط چٹان ہو۔ تمہاری دادی کے لیے تمہاری قربانی، تمہارا صبر، ان سب نے مجھے بدل دیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کانٹریکٹ کے بعد کیا ہوگا، لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا ہے۔ درفشاں کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے نظریں جھکا کر کہا، پچھتاوے سے دیے ہوئے زخم نہیں بھرتے سائم صاحب۔ یہ بچہ، یہ میرے لیے میری دادی کی زندگی کی نشانی ہے، اور آپ کے لیے آپ کی جائیداد کا وارث۔ ہمارا رشتہ بس یہیں تک ہے۔ سائم کے دل پر جیسے کسی نے وار کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ حق بجانے پہ۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ رات طوفانی تھی۔ بجلی زور زور سے کڑک رہی تھی جب درفشاں کو درد شروع ہوا۔ درد کی ایک شدید لہر نے اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑ دیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ سائم جو برابر والے کمرے میں تھا بھاگتا ہوا آیا۔ درفشاں بستر کی چادر کو مٹھیوں میں جکڑے درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ درفشاں، کیا ہوا؟ سائم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسپتال سائم، اسپتال، وہ بمشکل بولی۔ سائم نے فوراً اسے بازو میں اٹھایا، گاڑی نکالی اور طوفانی بارش میں گاڑی دوڑا دی۔ راستے بھر درفشاں درد سے چیختی رہی۔ وہ مسلسل دعا کر رہی تھی، یا اللہ اسے بچا لے، دونوں کو بچا لے، میری غلطیوں کی سزا اسے مت دینا۔ ہسپتال پہنچتے ہی اسے لیبر روم لے جایا گیا۔ سائم باہر کوریڈور میں پاگلوں کی طرح ٹہل رہا تھا۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ اندر سے درفشاں کی چیخیں آ رہی تھی اور باہر سائم کی جان نکل رہی تھی۔ دادی بھی ویل چیئر پر وہیں موجود تھیں جنہیں ڈرائیور لے آیا تھا۔ وہ تسبیح پڑھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ سائم ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کی اذیت ناک جدوجہد کے بعد اچانک ایک بچے کی رونے کی آواز گونجی۔ وہ آواز کسی میٹھی دھن کی طرح سائم کے کانوں میں اتری۔ کچھ دیر بعد لیڈی ڈاکٹر باہر آئیں۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو مسٹر سائم، اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا، ماں اور بچہ دونوں خیریت سے ہیں۔ سائم وہیں سجدے میں گر گیا۔ اس کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اٹھا اور ڈاکٹر سے اجازت لے کر اندر بھاگا۔ کمرے میں درفشاں بے سود سی لیٹی۔ اس کا رنگ زرد تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، مگر چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ نرس بچے کو صاف کر کے تولیے میں لپیٹ رہی تھی۔ سائم آہستہ قدموں سے درفشاں کے پاس گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس کے ہاتھ کو چھوا۔ درفشاں نے بھاری پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ درفشاں، سائم کی آواز بھر آ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے سر ہلایا۔ نرس بچہ لے کر آئی اور سائم کی گود میں دے دیا۔ یہ لیجیے آپ کا وارث، بالکل باپ پر گیا ہے۔ سائم نے لرزتے ہاتھوں سے اس ننھے وجود کو تھاما۔ سرخ اور سفید رنگت، بند مٹھیاں اور ہلکی ہلکی سانسیں۔ یہ اس کا خون تھا، اس کا حصہ، مگر اس لمحے اسے اپنی جائیداد یا وارث کا خیال نہیں آیا۔ اسے صرف یہ احساس ہوا کہ یہ معجزہ ہے۔ اس نے بچے کی پیشانی چومی اور پھر درفشاں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ وہ جھکا اور بے اختیار درفشاں کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ شکریہ درفشاں، اس نے سرگوشی کی۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ تم نے مجھے وہ خوشی دی ہے جس کا میں شاید حقدار بھی نہیں تھا۔ تم نے مجھے باپ بنایا ہے۔ درفشاں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سائم کی آنکھوں میں وہ نمی دیکھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس لمحے اسے لگا کہ شاید وہ سائم خان مر چکا ہے جس نے اسے خریدا تھا، اور یہ کوئی نیا انسان ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہے۔ بچے کو دیکھو گی؟ سائم نے بچے کو اس کے قریب کیا۔ درفشاں نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔
ممتا کا ایک سیلاب اس کے اندر امڑ آیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے گال کو چھوا۔ اس کی ساری تکلیف، ساری اذیت اس ایک لمحے میں کہیں گم ہو گئی۔ میرا بیٹا، اس کے لبوں سے نکلا۔ سائم اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عزم پیدا ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کانٹریکٹ کے مطابق اب درِ فشاں کو جانا تھا اور بچے کو سائم کے پاس رہنا تھا۔ لیکن سائم نے اس ننھے وجود کو اپنی گود میں اور درِ فشاں کو اس بیڈ پر دے کر فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ وہ درِ فشاں کو کہیں نہیں جانے دے گا۔ کمرے میں زاویہ سکون سے سو رہا تھا۔ درِ فشاں بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنے سامان کا بیگ تیار کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کپڑے طے کرتے ہوئے کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ آج ڈسچارج ملنے والا تھا۔ کانٹریکٹ کے مطابق یہ وہ دن تھا جب اسے اپنے بیٹے کو سائم خان کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل جانا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے سوئے ہوئے بیٹے پر ڈالی جس کی ننھی مٹھیاں بند تھی۔ ممتا اس کے اندر ٹھاٹھے مار رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے اور کہے کہ وہ اپنے بچے کے بغیر نہیں جی سکتی، مگر وہ وعدے کی پابند تھی۔ اس نے اپنی دادی کی زندگی خریدی تھی اور قیمت میں اپنا بیٹا دینا تھا۔ دروازہ کھلا اور سائم خان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی۔ درِ فشاں نے جلدی سے آنسو پوچھے اور بیگ کی زپ بند کر دی۔ اس نے ہمت مجتمع کی اور سپاٹ لہجے میں بولی، میں تیار ہوں سائم صاحب، میرا سامان پیک ہے۔ دادی باہر گاڑی میں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ کانٹریکٹ کے مطابق بچہ آپ کا ہے، میں جا رہی ہوں۔ اس کا گلا رن گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی تاکہ اپنے جذبات پر قابو پا سکے اور جھولے کی طرف نہ دیکھے۔ وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ سائم کی آواز نے اسے روک لیا۔ رک جاؤ درِ فشاں۔ سائم کی آواز میں التجا تھی۔ درِ فشاں کے قدم جم گئے۔ وہ مڑی نہیں۔ میں نے کہا رک جاؤ۔ سائم اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے وہ فائل درِ فشاں کی طرف بڑھائی۔ یہ لو۔ درِ فشاں نے لرزتے ہاتھوں سے فائل تھامی۔ اسے لگا شاید یہ طلاق کے کاغذات ہیں یا پھر کانٹریکٹ کی تکمیل کا کوئی قانونی ثبوت۔ اس نے فائل کھولی۔ اندر وہی منحوس کانٹریکٹ کے کاغذات تھے جن پر 6 مہینے پہلے اس نے اپنے خون سے دستخط کیے تھے۔ یہ کیوں؟ اس نے حیرت سے سائم کو دیکھا۔ سائم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے اچانک درِ فشاں کے ہاتھ سے وہ فائل لی اور اس کے سامنے ہی اسے پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیا۔ کاغذ کے وہ ٹکڑے ہوا میں بکھر کر فرش پر گر گئے، جیسے کسی کے انا کی کرچیاں بکھر گئی ہوں۔ درِ فشاں سکتے میں آ گئی۔ سائم، یہ آپ نے کیا کیا؟ سائم گھٹنوں کے بل درِ فشاں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ وہ مغرور، وہ متکبر سائم خان جس کے سامنے لوگ نظر اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے، آج ایک عورت کے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا۔ میں ہار گیا درِ فشاں، میں اپنی انا، اپنی دولت، اپنا غرور سب سے ہار گیا۔ سائم کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں تمہیں خرید لوں گا، ایک وارث حاصل کر لوں گا اور پھر اپنی زندگی میں مگن ہو جاؤں گا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم مجھے اندر سے بدل دو گی۔ درِ فشاں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے صبر نے، تمہاری خاموشی نے، تمہاری قربانی نے مجھے پاش پاش کر دیا ہے۔ ان 9 مہینوں میں میں نے تمہیں درد میں دیکھا، تکلیف میں دیکھا، مگر کبھی شکایت کرتے نہیں دیکھا۔ تم نے میری نفرت کے بدلے مجھے ایک خاندان دیا، ایک بیٹا دیا۔ سائم نے سر اٹھایا۔ اس کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ درِ فشاں، مجھے معاف کر دو، خدا را مجھے معاف کر دو۔ میں جانور بن گیا، میں نے تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ میں اس لائق نہیں ہوں کہ تم مجھے معاف کرو، لیکن میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں زاویہ کو ماں کے بغیر نہیں پالنا چاہتا تھا۔ اس سب سے بڑھ کر میں اب تمہارے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ سائم نے درِ فشاں کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی درِ فشاں، یہ سودا نہیں رہا اب، یہ زندگی کا معاملہ ہے۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ مجھے ایک موقع دے دو کہ میں اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر سکوں۔ میں ساری زندگی
تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا، میں تمہاری دادی سے معافی مانگوں گا، دنیا کے سامنے اعتراف کروں گا کہ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، بس مجھے اس اندھیرے میں اکیلا مت چھوڑو۔ درفشان کے آنسوؤں کا بند ٹوٹ گیا، وہ بھی وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور سائم کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ سارے دکھ، وہ ساری اذیتیں جو اس نے مہینوں اپنے سینے میں دبائے رکھی تھی، آج آنسو بن کر بہہ نکلی۔ سائم، آپ جانتے ہیں میں نے کتنا درد سہا ہے، میری روح چھلنی کر دی تھی آپ نے، تو رفیشہ نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ جانتا ہوں میری جان، میں مجرم ہوں تمہارا، تم جو سزا دو گی مجھے قبول ہے، بس جدائی کی سزا مت دینا۔ سائم نے اسے اپنے حصار میں لے لیا، جسے وہ اسے دنیا کی ہر تکلیف سے بچانا چاہتا ہو۔ کچھ دیر تک کمرے میں صرف ان دونوں کے رونے کی آوازیں تھیں، پھر درفشہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نمی تھی، مگر اب وہاں خوف نہیں تھا، وہاں ایک سکون تھا، ایک فیصلہ تھا۔ اس نے سائم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے آپ کو معاف کیا سائم، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، صرف اس لیے نہیں کہ آپ میرے بچے کے باپ ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں نے ان آخری مہینوں میں آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھی، میں نے آپ کو بدلتے دیکھا ہے۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سائم کو یقین نہیں آیا۔ سچ؟ تم نہیں جاؤ گی؟ میں کہاں جا سکتی ہوں اپنے گھر کو چھوڑ کر؟ درفشہ نے مسکرا کر کہا، یہ میرا اور میرے بیٹے کا گھر ہے۔ سائم نے جذباتی ہو کر اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ شکریہ درفشہ، شکریہ، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو نہیں آنے دوں گا۔ تبھی دروازہ کھلا اور دادی ویل چیئر پر اندر آئیں۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو ان کی بوڑھی آنکھیں بھی نمی ہو گئی اور اس میں نمی تیرنے لگی۔ سائم فوراً اٹھا اور دادی کے پاس گیا۔ اس نے جھک کر دادی کے گھٹنوں کو چھوا۔ دادی، میں گنہگار ہوں آپ کا، میں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ بہت زیادتی کی، کیا آپ مجھے معاف کر دیں گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب درفشہ کو کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ دادی نے کانپتا وہ ہاتھ سائم کے سر پر رکھا۔ بیٹا، انسان خطا کا پتلا ہے، اگر تم واقعی پشیمان ہو اور میری بچی نے تمہیں معاف کر دیا ہے تو میں کون ہوتی ہوں نہ کرنے والی؟ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، بس اب کبھی اس کی آنکھ میں آنسو نہ آنے دینا۔ سائم نے دادی کے ہاتھ چومے۔ یہ میرا وعدہ ہے دادی۔ درفشہ نے زاویار کو اٹھایا اور سائم کے پاس لائی۔ سائم نے اپنے دونوں بازوؤں میں اپنی دنیا سمیٹ لی، ایک طرف اس کی بیوی اور دوسری طرف اس کا بیٹا۔ زاویار نے نیند میں ہی انگڑائی لی اور ہلکا سا مسکرایا، جسے وہ بھی اپنے والدین کے ملاپ پر خوش ہو رہا ہوں۔ کھڑکی سے سورج کی ایک کرن اندر آئی اور ان تینوں پر پڑی۔ تاریکی چھٹ چکی تھی، کانٹریکٹ کی وہ کالی رات ختم ہو گئی تھی اور محبت کا ایک روشن سفیرہ طلوع ہو چکا تھا۔ درفشہ نے سائم کے کندھے پر سر رکھا اور سائم نے اسے تھام لیا۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک مکمل اور خوشگوار زندگی، جہاں اب کوئی سودا نہیں تھا، صرف بے لوث محبت تھی۔